حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نبی کے بعد دنیا میں تشریف لائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کیسی مخلوق ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء تک پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کس فرشتے کی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ الہامی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ چار: تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ سب سے آخری نازل ہونے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن پاک سے پہلے نازل ہونے والی کتاب کا کیا نام ہے؟ انجیل۔ تمام تر عزت کس کے پاس ہے؟ یقیناً تمام تر عزت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کیا کوئی بھی انسان ایسا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد آخرت میں عذاب سے بچ سکے گا؟ آپ فرما دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو بے شک مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے؟ صرف ایک حج۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سنہ ہجری میں حج ادا کیا؟ 10 ہجری کو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون زیادہ عزت والا ہے؟ پرہیزگار۔ قبیلے اور برادریاں اس لیے بنائے گئے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے کیا معاملہ فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ کون سا عقیدہ ہے جو دنیا میں انسان کو اچھے عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ عقیدہ آخرت۔ کون سے لوگ ہیں جن کو مردہ نہیں کہا جا سکتا؟ شہیدوں کو۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ارکان اسلام کی تعداد کتنی ہے؟ ارکان اسلام کی تعداد 5 ہے۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی کون سا عمل کرنے سے 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ہمیں اس رات کو اللہ کے آگے گڑ گڑانا چاہیے اور اپنی مزدوری مانگنے کے لیے بے قرار ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار و نوافل پڑھنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں
اور عبادات کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے ہی نہیں بلکہ تمام زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔